یہ باتیں تو ہو گئیں، اب یقینی طور پہ اب آپ لوگ پیپلز پارٹی سے اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پر بھی فوکس کیا ہوگا اپنے کیبنٹ میں، اور آپ کا جو اندر کا گروپ ہے پالیسی میکنگ جہاں آپ نے سوچ بچار کی ہوگی، تو سوچ کیا ہے؟ اے پی سی کتنی اہم ہے، یہ ایسپیکٹ کتنا اہم ہے، اور کتنی جلدی اس پر کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں اے پی سی اور ایک پولیٹیکل ول، ایک پولیٹیکل کنسنسس کسی معاملے پہ پیدا ہو جانا جو ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، غالباً دسمبر 2014 کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پوری قوم اگر مگر کی پوزیشن میں تھی۔ کوئی طالبان کو اچھا کہہ رہا تھا، کوئی برا کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ گڈ طالبان ہیں، بیڈ طالبان ہیں، اور دہشت گردوں کو اس یعنی اگر مگر سے اور اس ابہام سے جو ہے وہ مدد مل رہی تھی۔ تو جب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آئی، اور یہ ابہام کی صورت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور دہشت گردی سے مراد جو ہے وہ دہشت گردی ہی ٹھہرا، اور اس میں کوئی گڈ بیڈ کی جو تفریق ہے وہ ختم ہوئی، پوری قوم یکسو ہوئی، پوری قوم کی سوچ ایک ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اگلے 2-3 سال میں دیکھا آپ نے کہ دہشت گردی جو ہے اس کے اوپر ہماری مسلح افواج نے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے وہ قابو پا لیا، اور دہشت گردی جو ہے وہ جو کہ بہت عروج پا چکی تھی اس وقت تک جب یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک کہ پنجاب میں تو اس کے اوپر اس حد تک عمل ہوا کہ آج تک بھی صورتحال اور حالات جو ہیں وہ قابو میں ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم جو اس پوزیشن میں ہے کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم شروع کر دیتے ہیں بلوچستان کے حقوق۔ بھئی بلوچستان کے حقوق کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ ساتھ ہی ہم بات شروع کرتے ہیں جی وہاں پہ جی ترقیاتی کام۔ بھئی یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ انہوں نے جو ٹرین کو یرغمال بنا کے بے گناہ بے قصور لوگوں کو، آپ نے شاید وہ ویڈیوز آپ کی نظر سے گزری ہوں، کس سفاکی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں نہ مارا جائے، اور اس کے باوجود یہ اتنے شفاق لوگ ہیں کہ ان کو کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہاں پہ کوئی ترقی ہونی ہے یا وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈیولپمنٹ سے، نہ حقوق سے، نہ جمہوریت سے، نہ الیکشن سے۔ یہ صرف دہشت گرد ہیں، یہ ایجنٹ ہیں ان طاقتوں کے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کا وجود جو ہے وہ جنہیں برداشت نہیں ہو رہا، جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس نے ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا شروع دن سے، ہندوستان، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، وہ شامل ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی بنا ہوا ہے ہندوستان کی، وہ شامل ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ان کی نشاندہی ہوئی ہے اس واقعے میں کہ ایک دم سے جب وہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ ایسے سوشل میڈیا گروپس جو ہے وہ انہوں نے اس ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کی جو ہے وہ حمایت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہم آواز ہو گئے کہ جس سے ایسے لگا کہ جیسے ان کا بھی کوئی آپس میں جو ہے وہ جو ہے نا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں واضح کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اپنے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو اس معاملے میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں بالکل کوئی اس قسم کا الزام نہیں دینا چاہوں گا، لیکن انہیں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور ان کی صفوں میں اگر اس طرح کے کوئی احمق لوگ،
دانستہ طور پہ ہیں تو بہت ہی بری بات ہے. اگر نادانستگی میں بھی کوئی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر وہ قابو پائیں. اور دہشت گردی جو ہے یہ دہشت گردی ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے کلا کما کے لیے جو ہے وہ کوئی اور آرگومنٹ جو ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. نہیں, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں رانا صاحب. وہ تو بار بار پرائم منسٹر نے بھی کہا, سب نے بھی کہا کہ جو ضرورت ہے اس کو, جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو اور زیادہ مربوط بنایا جائے, اس کو مضبوط بنایا جائے. لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ ترقیاتی باتوں کی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر کا جو بھی ہم نے کلپ چلایا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے بلوچستان کو احساس محرومی ہے اور اس پہ ہمیں کرنا ہے ڈیولپمنٹ. یہ تو پرائم منسٹر نے کہا, یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. لیکن اس سے بڑھ کے رانا صاحب آپ نے بھی کچھ پروگرامز میں بات کی جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل پاور ہے اس میں ایک نیشنل یونٹی تو بڑی کرٹیکل چیز ہے. اور اے پی ایس میں آخر تمام جو جماعتوں کو جمع کیا تھا نواز شریف صاحب نے, تو اس کا مقصد یہی تھا نا کہ سیاسی طور پہ بھی سب ایک پہ ہوں. تو اب جو معاملات ہیں بلوچستان کے حوالے سے, اس میں تو اس کو تو آپ کہتے چلے جائیں ہم کہ بھئی کوئی سوال ہی نہیں کہ یہ ظاہر ہے دہشت گردی ہے اینڈ نو جسٹیفیکیشن, بالکل کوئی سوال ہی نہیں. لیکن ساتھ اب لیکن نہیں, بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک ایلینیشن جو بلوچستان میں ہے, نواز شریف صاحب شاید وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس ایلینیشن کو سمجھ کے جب ڈاکٹر مالک کو وہ لے کے آئے تھے, دیکھیں نا آپ کی اپنی پارٹی, آپ کے اپنے قائد نے وہ اقدامات اٹھائے تھے, اس وقت بھی دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کو سمجھ آ رہی تھی کہ دہشت گردی ایک جگہ آپ نے کائنیٹک کرنا ہے, دوسری جگہ آپ نے یہ مرہم پٹی بھی لگانی ہے. اب یہ بتائیں کہ جو آپ تو بہتر جانتے ہیں نا ہم سے, اب اگر آپ ابھی یہاں کہیں نا تو اور بات ہے, لیکن ایک ایلینیشن نوجوانوں میں بھی ہے, ہر قسم کے لوگوں میں بھی ہے. تو اس ایلینیشن کو ختم کرنے کے لیے آخر کوئی آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب اگر اختر مینگل صاحب آپ سب کے تو وہ بڑے قریبی یعنی آپ کے دوست ہیں, کولیگ ہیں, آپ ان کی جو پاکستان سے کمٹمنٹ ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر وہ دل آزاری ان کی اتنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی ٹویٹ کر دی ہے, تو وہ خالی ان کی ٹویٹ نہیں ہے, وہ بلوچستان کے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ نے واپس لے کے آنا ہے کہ ان کی جو ان پر مرہم پٹی لگانی ہے. تو پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی کرٹیکل ہے. اس پہ آپ نے سوچا تو ہوگا نا رانا صاحب, اس پہ جو آپ کہتے ہیں نیشنل ایک کانفرنس کریں, اس میں تمام پارٹیز کو بلانا تو ہوگا نا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ سب چیزیں؟ نہیں, اس پہ جو ہے وہ یہ تو ابتدا ہوگی, اور ایک یعنی اے پی سی اسے کہہ لیں یا نیشنل کانفرنس کہہ لیں, جس میں تمام پولیٹیکل فورسز ہوں, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ان کی ریپریزنٹیشن ہو, لیکن نو بٹ اینڈ نو لیکن, نو ایلیشن. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے. بالکل. دہشت گردی جو ہے آپ دیکھیں سیکورٹی کونسل کی, آپ جو ہے وہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, بالکل پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے بالکل کہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ, وہ کوئی بھی آرگومنٹ ہو, اس کی کوئی بھی بنیاد ہو, وہ ویلڈ نہیں ہے. پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. رانا صاحب اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھا رہا. جتنے بھی معاملے ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. سر ایک سیکنڈ, ان کو علیحدہ رہنے دیں, ان کے اوپر علیحدہ کانفرنس ہوگی, ان کے اوپر علیحدہ بات ہوگی. دہشت گردی جو ہے, جو دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بالکل پوری قوم کو یکجا ہونا ہے, ایکشن, اس جو ہے وہ کاروائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, جو ہماری فورسز جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جو اقدامات کرتی ہیں. رانا صاحب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, میرا خیال ہے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے پوائنٹ آف ڈسکشن. یہ تو دہشت گردی ہے اور اس کا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے دیکھیں نا, اب پچھلے 3 دہائی سے ادھر ایک پریزنس ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی, اسی وجہ سے کہ وہاں
ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے، اسی کے بٹ اور لیکن کی بات نہیں ہے، لیکن ان ایڈیشن میں کہہ رہی ہوں ان ایڈیشن یہ بھی سب سمجھ رہے ہیں، آپ بھی نہیں، اس ایڈیشن کو بھی چھوڑیں آپ، اچھا چلیں، ایڈیشن کو بھی چھوڑیں، ایڈیشن کو بھی اس چھوڑ دیں، ایڈیشن کو اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس ایڈیشن کو آپ چھوڑ دیں۔ تو دہشت گردی پہ تو اگری کر لیا نا کہ سب کو جمع آپ نے کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور کسی نے اس میں اف بٹ کے بغیر، دیکھیں نا وہ تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کا نیکٹا، آپ کے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھیں گے، اور یہ معذرت کے ساتھ ہر دفعہ ہم سکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایک اٹ از این آن گوئنگ تھریٹ۔ رانا صاحب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں دن کے 3 جگہ اس طرح چھوٹے موٹے حملے نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو چھوڑ دیں، اچھا چھوڑ یعنی اس کو گھمانے سے جو ہے نا کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گھمانے سے معاملہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب ہو گئے، ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہو گئے، باقی لوگ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل بات ہونی چاہیے، اور حد المقدور جہاں تک حکومت کوشش کر سکتی ہے وہ ان کی شکایات کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دہشت گرد جو بے گناہ بے قصور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ ان کو شہید کرتے ہیں، بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے، ٹرینوں کو اغوا کر کے، مزدوروں کو جا کے وہاں سے ان کے جو ہے وہ جھونپڑیوں سے ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کو سڑک پہ کھڑا کر کے گولیوں سے جو ہے وہ بھون ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اس معاملے جب ان کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو تو اس میں پھر چھوڑیں، دوسرے معاملے کو نہ لائیں۔ اچھا چلیں، اس سے ان کو مدد ملتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مدد، ہاں مدد کیا ملتی ہے، دیکھیں نا جو اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے پاک افواج کا جو ایک آپریشن تھا وہ بڑا کامیاب ہوا، خدا نہ خواستہ یہ اپنے اس پہ پہنچتے جو ان کا آبجیکٹو تھا پھر تو کتنی اور جانیں جاتی رائے گا، یہ تو مطلب ہر جان بڑی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 25 کے قریب بتائے جا رہے لوگ شہید ہوئے۔